اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، آج ہم اپنے ٹاپک پروز سیکشن سے چیپٹر نمبر 5 دا سرمون ایٹ بنارس بائی برٹا رینسٹا کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی تک ہم اس چیپٹر کا ایک کلاس ہم پڑھ چکے ہیں، جس میں ہم نے اس چیپٹر کی انٹروڈکشن پڑھی ہے. آج کی کلاس میں ہم پیج نمبر 40 اور پیج نمبر 40 پر جو اس چیپٹر کے کچھ پیراز ہیں، ان پیراز کی ہم آج ریڈنگ اور ایکسپلینیشن پڑھتے ہیں. تو آپ اپنی کتاب کا پیج نمبر یعنی انگلش ٹیکسٹ کا پیج نمبر 40 آپ نکالیے، تو وہاں سے ہم آج یعنی پیرا نمبر 1 سے اس کی ریڈنگ اور ایکسپلینیشن پڑھتے ہیں. گوتما بدھا 1563 BC to 483 BC began life as a prince named Siddhartha Gautama in northern India. At 12 he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures, and 4 years later he returned home to marry a princess. They had a son and lived for 10 years as befitted royalty. At about the age of 25, the prince, heretofore shielded from the sufferings of the world while out hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. These sights so moved him that he at once became a beggar and went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. He wandered for 7 years and finally sat down under a fig tree, where he vowed to stay until enlightenment came. Enlightened after 7 days, he renamed the tree the Bo tree of wisdom, and began to teach and to share his new understandings. At that point he became known as the Buddha, the awakened or the enlightened. The Buddha preached his first sermon at the city of Benares, most holy of the dipping places on the river Ganges. That sermon has been preserved and is printed here. It reflects the Buddha's wisdom about one inscrutable kind of suffering. یعنی گوتم بدھ 536 قبل مسیح سے 483 قبل مسیح تک یعنی وہ اس دنیا میں رہی. اس نے اپنی زندگی ایک شہزادے سدھارتھ گوتم کی حیثیت سے شمالی ہندوستان میں شروع کی. 12 سال کی عمر میں اسے ہندو دھرم کے گرنتھوں کا مطالعہ کرنے کے لیے بھیجا گیا، اور 4 سال کے بعد وہ ایک شہزادی سے شادی کرنے کے لیے گھر لوٹ آیا. ان کا ایک بیٹا ہوا اور اس نے شاہی خاندان میں 10 سال تک شاہی راجوں کے مطابق زندگی گزاری. قریب 25 سال کی عمر میں وہ شکار کے لیے باہر گیا. تب تک شہزادے کو دنیا کے دکھوں سے بچا کر رکھا گیا تھا. اب اچانک اس سے ایک بیمار آدمی، پھر ایک بوڑھا آدمی اور پھر ایک جنازہ جاتے ہوئے دکھائی دیا، اور آخر میں اچانک اس سے ایک بھکشو ملا جو بھیک مانگ رہا تھا. ان مناظر نے اس پر اتنا اثر ڈالا
کہ وہ جلدی ہی ایک بیکاری بن گیا اور ان دکھوں کے بارے میں جو اس نے دیکھے تھے گیان حاصل کرنے کے لیے یعنی روح کی پاکی حاصل کرنے کے لیے باہر دنیا میں نکل پڑا۔ وہ 7 سال تک ادھر ادھر گھومتا رہا اور آخر ایک انجیر کے پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا اور اس نے گیان حاصل ہونے تک وہیں بیٹھے رہنے کا ارادہ کر لیا۔ 7 دنوں کے بعد گیان حاصل ہونے پر اس نے اس درخت کا نام اس نے بو درخت یعنی عقل کا درخت رکھ دیا اور اپنی سمجھ میں آئی ہوئی نئی باتیں لوگوں کو بتانی اور سمجھانی شروع کر دیں۔ تب وہ بدھ یعنی جگا ہوا یا گیانی ہوا آدمی یعنی گیان حاصل کیا ہوا آدمی کہلایا جانے لگا۔ بدھ نے اپنی پہلی تقریر بنارس کے شہر میں کی جو گنگا ندی پر واقع نہانے کے گھاٹوں میں سب سے متبرک جگہ ہے۔ اس خطبے یعنی اس تقریر کو محفوظ کر کے رکھا گیا ہے اور اس سے یہاں لکھا جا رہا ہے، یہ سمجھ میں نہ آنے والے دکھوں کے بارے میں بدھ کی دانائی یعنی عقل کو ظاہر کرتی ہے۔ Kisa Gautami had an only son, and he died in her grief. She carried the dead child to all her neighbors, asking them for medicine, and the people said, "She has lost her senses. The boy is dead." یعنی کسا گوتمی نام کی ایک عورت ہوتی ہے، اس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا جو مر گیا۔ غمگین ہو کر اس نے اپنے مرے ہوئے بیٹے کو گود میں اٹھایا اور اس سے لے کر اپنے تمام پڑوسیوں کے پاس گئی اور ان سے بیٹا زندہ کرنے کی دعا مانگی، تو لوگوں نے کہا وہ اپنے ہوش کھو بیٹھی ہے، یعنی وہ پاگل ہو گئی ہے، لڑکا تو مر گیا ہے۔ At length Kisa Gautami met a man who replied to her request, "I cannot give thee medicine for thy child, but I know a physician who can." یعنی آخر کسا گوتمی کو دوری پر ایک آدمی اس کو ملا جس نے اس کی التجا یعنی گزارش کا جواب دیا۔ یعنی اس آدمی نے اسے کہا کہ میں تمہارے بچے کے لیے دوائی نہیں دے سکتا، لیکن میں ایک حکیم کو جانتا ہوں جو ایسا کر سکتا ہے۔ And the girl said, "Pray tell me, sir, who is it?" And the man replied, Go to Sulaimani the Buddha. یعنی اس عورت نے کہا اس آدمی سے، مہربانی کر کے مجھے بتائیے جناب کہ وہ کون ہے، یعنی وہ کون آدمی ہے جو مجھے دوائی دے، جو اس میرے مرے ہوئے بیٹے کو زندہ کرے۔ اور اس آدمی نے جواب دیا، یعنی سلیمانی یعنی بدھ کے پاس جاؤ۔ Kisa Gautami referred to the Buddha and cried, "Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy." کسا گوتمی یعنی بدھ کے ہاں گئی اور اس نے وہاں پر یہ التجا کی اور بدھ کے پاس پہنچی اور وہاں پر چلایا، وہ چلا اٹھی، اے میرے آقا اور اے میرے مالک، مجھے ایسی دوائی دیجیے کہ جس سے میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ تو یہ تھی ان کچھ پیراز کی ایکسپلینیشن جو میں نے آپ کو سنا کر بتائی ہے۔ تو اب ان پیراز سے یہاں پر کچھ ایکسپریشنز ہیں جو اس پیراز میں ہم نے پڑھی ہیں، ان کی میں یہاں پر میننگ
آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. سیکرڈ مینز ہولی، یعنی متبرک، یعنی یہ دا ڈپنگ پلیس، یعنی سیکرڈ پلیس، یعنی گنگا ندی کے کنارے پر، جہاں پر یعنی گنگا ندی میں نہان کیا جاتا ہے، یعنی گناہوں سے پاک ہونے کے لیے اس ندی میں نہان کیا جاتا ہے، نہلایا جاتا ہے. تو اس جگہ کو کہتے ہیں یہاں پر سیکرڈ، یعنی ہولی، متبرک یعنی پلیس. اسکرپچرس یعنی ریلیجس رائٹنگ، یعنی دھرم گرنتھ، جس کے لیے گوتم بدھ کو یعنی اس اسکرپچرس سیکھنے کے لیے اس کو سکول میں داخل کیا گیا تھا. بی فٹڈ مینز بیکیم، یعنی ٹھیک یا جائز ہونا. رائلٹی مینز کراؤنڈ ہیڈس، یعنی شاہی خاندان کے افراد. ہیئر ٹو فور مینز بفور دس ٹائم، یعنی اس وقت سے پہلے. شیلڈڈ مینز پروٹیکٹڈ، یعنی سے بچا کر الگ رکھا گیا یا پرزرو کرنا، یعنی پروٹیکٹ کرنا، محفوظ رکھنا. انلائٹمنٹ مینز ایلومینیشن، یعنی الہام آنا یا روح روشن ہونا. چانسڈ اپان مینز سڈنلی، اچانک. فنیورل پروسیشن مینز بریل سرمنی، یعنی جنازہ. مونک مینز پریسٹ اور ہرمٹ، یعنی راہب یا بکشو. آلمز مینز چیریٹی، یعنی خیرات. وٹنسڈ مینز اوبزروڈ، یعنی مشاہدہ کیا گیا. ونڈرڈ مینز موو ایملیسلی، یعنی جگہ جگہ جانا، یعنی گیا تھا وہ. ووڈ مینز پلیجڈ، مینز پکا ارادہ کیا. پریچ مینز مورلائز، واز کرنا یا تعلیم دینا. سرمون مینز مورل لیکچر، مذہبی درس. ڈپنگ پلیسز مینز ریلیجس پلیس، یعنی ریلیجس باتھنگ پلیس، یعنی وہ جگہیں جہاں لوگ مذہبی عقیدے کے مطابق نہاتے ہیں. پرزرو مینز پروٹیکٹ، مینز بچانا یا محفوظ رکھنا. ریفلیکٹ مینز ظاہر کرتا ہے. گریف مینز سارو، یعنی غم یا صدمہ. لاسٹ ہر سینسز مینز لاسٹ وٹس، ہوش کھو دینا یا پاگل ہونا. ایٹ لینگتھ مینز فائنلی، یعنی آخر کار. دی مینز یو، یعنی تمہیں یا تم. ڈائی مینز یور، یعنی تیری، تمہاری یا تمہاری. فزیشین مینز ڈاکٹر، یعنی ڈاکٹر یا حکیم. پرے ٹیل می مینز پلیز ٹیل می، یعنی مہربانی کر کے مجھے بتائیے. ریپیئر ٹو مینز مینٹ، مینز کسی خاص جگہ پر جانا یا مرمت کرنا، مینڈ. کیور مینز ہیل، مینز پھر سے صحت مند ہونا یا صحت یاب ہونا. تو یہ تھی کچھ ایکسپریشنز ان پیراز سے جن کی ہم نے آج یعنی ریڈنگ اور ایکسپلینیشن پڑھی ہے. تو آج کے کلاس میں بس اتنا ہی ہے. انشاءاللہ الرحمن کل اگلے کلاس میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ، باقی وسلام.